السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زمانۂ جاہلیت میں ایک مرد عورت تھے۔ عورت کا نام نائلہ اور مرد کا نام اساف۔ دونوں کے ناجائز تعلقات تھے۔ دونوں طواف کرنے کے لیے آئے اور بیت اللہ شریف کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا غضب ہوا کہ دونوں پتھر بن گئے۔ اب اہل مکہ نے دیکھا تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دوسرے بیت اللہ شریف کے اندر۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ان دونوں کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ جو اس سے پہلے کسی کو کبھی نہ دی گئی ہو۔ مشورہ کیا، مل کر بیٹھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ دیکھو، حج کا عمل قیامت تک رہے گا، ہم ان میں سے ایک کو صفا پر رکھ دیتے ہیں اور ایک کو مروہ پر رکھ دیتے ہیں۔ جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے آئے گا وہ سعی کرنے کے لیے ان دونوں مقام پر آئے گا، لہٰذا صفا پر جو جائے وہ اس کو جوتا مارے اور جو مروہ پر جائے وہ اس کو جوتا لگائے، قیامت تک اس کو ذلت ملتی رہے گی۔ اپنے دماغ سے انہوں نے کیا بات سوچی، لیکن اس بات کو بھول گئے کہ شریعت کے ایک حکم میں ہم کسی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں۔ سعی کا یہ حصہ تو نہیں، مگر انہوں نے اعمال صحیح کا حصہ بنا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دو پشت تک تو ادھر جوتا مارتے ادھر جوتا مارتے، کسی کے پاس جوتا نہیں ہوتا تو وہ ادھر تھپڑ لگاتے ادھر تھپڑ لگاتے۔ جب ان کی اولاد آئی تو انہوں نے سوچا کہ بھائی اصل تو اس کو ہاتھ لگانا ہے اور اس کو بھی ہاتھ لگانا ہے، چنانچہ جب وہ صفا پر چڑھتے تو اس کو ہاتھ لگاتے اور جب ہم مروہ پر چڑھتے تو اس کو ہاتھ لگاتے۔ آنے والی نسل نے سوچا کہ یہ کوئی بزرگ بندے ہیں، برکت کے لیے لوگ ہاتھ لگاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں ضعیف الاعتقاد، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نیک بزرگ گزرے ہیں، لہٰذا صرف برکت کے لیے ہاتھ لگانے کے بجائے انہوں نے چومنا بھی شروع کر دیا۔ صفا پر اس کو چومتے اور مروہ پر اس کو چومتے، حتیٰ کہ بعض ہی وہاں دعائیں مانگتے رہے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک بات پہنچی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو کفار و مشرکین حج کے دوران صفا پر جاتے تھے تو اس کو سجدہ کرتے اور مروہ پر جاتے تو اس کو سجدہ کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہ شرک و بدعت شروع کہاں سے ہوئی اور کتنا بھیانک اس کا انجام نکلا۔ تو گناہ اور بدعت و خرافات کی وجہ سے جس طرح وہ مسخ ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معصیت و غفلت کی وجہ سے ہمارا دل مسخ اور سخت ہو جائے۔ اس لیے اپنے ہر عمل پر نظر رکھیے اور قلب کو یاد الہی سے منور کیجیے۔